آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عالمین کے لیے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، اس وجہ سے آج کے بیان میں اس سے آگے کی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے کمزور اور پسے ہوئے طبقات کے لیے خاص طور پر رحمت بن کر تشریف لائے، اور انسانات کے علاوہ دیگر مخلوقات بھی آپ کے رحمت کے فیضان سے فیض یاب ہوئیں، آپ دیگر مخلوقات کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ انسانیت کے بے شمار طبقات ایسے ہیں جو کمزور ہیں، پسے ہوئے ہیں، اور معاشرہ انہیں ان کا اصل مقام نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحم اور کرم کا باران اور بادل ثابت ہوئے۔ ایسے انسانی طبقات میں ایک طبقہ بچوں کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 887 سے کچھ حوالہ جات آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بچوں کو چوم رہے تھے، شفقت اور پیار کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے ان کو کبھی نہیں چوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ ایک دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، تقبلون الصبیان فما نقبلون، آپ بچوں کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، ہم تو ان کو نہیں چومتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، او املک لک اذا نزع اللہ من قلبک الرحمہ، میں کیا کروں جب اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات کی حدیث ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا، جو بچوں پر رحم نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں پر، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پر جاتے ہوئے جب بشر نام کے ایک بچے کو مایوس اور پریشان دیکھا تو آپ نے اسے دیکھ کر گھر لے آئے، تیار کر کے اپنے کندھے پہ بٹھا کر پھر عیدگاہ تشریف لے گئے۔ جب تک اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید نہیں پڑھائی، اسے مؤخر کیا۔ آپ بچوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ بچوں میں بھی ایک طبقہ یتیم بچوں کا ہے، یہ انتہائی قابل ترس بچے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھے یتیم کسے کہتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں وہ نابالغ بچہ جس کے سر سے اس کے والد کا سایہ اٹھ جائے، اسے یتیم کہتے ہیں۔ اور یتیمی کیا ہوتی ہے، اس کا صحیح معنوں میں احساس اسے ہی ہوتا ہے جو یتیم ہوتا ہے، کہ والد کی شفقت، محبت، اس کی عنایت کیا ہوتی ہے، اس کا پتہ اسی بچے کو صحیح معنوں میں ہوتا ہے
جو اس نعمت سے محروم ہوتا ہے۔ یتیم بچے کو اپنے بھی دھتکار دیتے ہیں، اپنے بچوں پر ترجیح دیتے ہیں اور اسے اپنے بچوں کا نوکر بنا کے رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ ایسا رحم اور کرم کا معاملہ فرمایا کہ دنیا ورطۂ حیرت میں ڈوب گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات کی حدیث ہے، خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو۔ پھر خالی یتیم کی موجودگی ہی کافی نہیں، بلکہ یحسن الیہ، اس کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا جاتا ہو، اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ، مسلمانوں کے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو، اس کی حوصلہ شکنی، دل شکنی کی جاتی ہو، اس پر ظلم و ستم کیا جاتا ہو، اسے پیار محبت بنیادی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہو۔ مشکات کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کو، پرورش کو کتنی بڑی فضیلت قرار دیا۔ فرمایا، انا وکافل الیتیم لہو ولغیرہ فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، خواہ یتیم اس کے خاندان کا ہو یا خاندان سے باہر کا ہو، فرمایا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ میں یتیم کی کفالت کرنے والے کے قریب ہوں گا، وہ میرے قریب ہوگا، تو یہ نبی کی قربت کا سبب ہے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آ کر اپنی سنگ دلی کی شکایت کی، شکاوت قلبی کی۔ اللہ کے رسول، دل بہت سخت ہے، اس میں نرمی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نسخہ بتایا، فرمایا، وَمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، وَأَطْعِمِ الْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کر۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، مسکینوں کو کھانا کھلایا کر۔ اس سے سنگ دلی کا خاتمہ ہوگا، شکاوت قلبی جاتی رہے گی اور دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی، رحم پیدا ہو جائے گا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ کے اس قابل ترس طبقے پر ایسا رحم فرمایا، انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پھر انسانی طبقات میں ایک تیسرا طبقہ جو انتہائی پسا ہوا طبقہ ہے، پسا ہوا طبقہ، وہ غلاموں کا طبقہ ہے۔ عرب میں غلاموں کی حیثیت ایک جانور سے بڑھ کر نہیں ہوتی تھی، جانور سے بھی وہ کام نہیں لیے جاتے تھے جو غلاموں سے لیے جاتے تھے۔ آقا اپنی مرضی سے بیچ اور خرید لیتا تھا، اس کی خواہشات کا احترام نہیں تھا، اس کے آرام کا لحاظ اور خیال نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں پہ ایسا رحم کیا، کفاروں میں غلام آزاد کرنے کا آپشن شامل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی آزادی کے فضائل بیان کیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف باب فی العتق میں روایت آتی ہے، اپنی امت کو حکم دیا کہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، ان کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ویسا ہی پہناؤ جیسا خود پہنتے ہو، ان کی طاقت سے بڑھ کر ان پہ بوجھ نہ ڈالو، اور کام میں ان کے ساتھ معاونت کیا کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی، حکم دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ ایسے رحم اور کرم کا معاملہ کیا کہ غلام غلامی کو آزادی پہ ترجیح دینے لگے، غلامی کو آزادی پر فوقیت دینے لگے۔ اس کی ایک واضح مثال ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکتے بکاتے، آقاؤں کو تبدیل کرتے کراتے، مصائب اور آلام کو سہتے اور برداشت کرتے حضرت زید بن حارثہ حضور کی خدمت میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر نبی کے دامن رحمت میں آ کر ایسا سکون میسر آیا جو گھر کی چار دیواری میں والدین کے سایہ شفقت میں بھی نہیں تھا، ان کی گود محبت میں بھی نہیں تھا۔ ادھر والدین تلاش کرتے پھر رہے تھے ہمارا بیٹا کہاں گیا۔ کسی نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں محمد نامی شخص کا غلام ہے۔ چچا اور والد بہت سارا مال لے کر، ساز و سامان لے کر خدمت نبوت میں آ پہنچے۔ عرض کیا ہمارا بیٹا آپ کے ہاں ہے، آپ کا غلام ہے، ہم آپ سے درخواست گزار ہیں جتنا چاہیے آپ مال رکھ لیں، ہمارا بچہ ہمارے حوالے کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر جانا چاہے میں محمد کی رحمت گوارا نہیں کرتی تم سے معاوضہ لوں، لیکن نہیں جانا چاہے تو مجبور نہیں کر سکتا، تمہیں اختیار ہے، جاؤ بات کر کے دیکھ لو۔ اب والد اور چچا کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کا پیغام تھا کہ کیسے غلامی کی زندگی کو آزادی کی زندگی پہ کوئی ترجیح دے گا، اپنوں سے الگ ہو کر اجنبیوں کے پاس رہے گا۔ خوشی خوشی زید بن حارثہ سے پوچھا، ساتھ چلنے کا کہا۔ وہ کہنے لگے اب والد اور چچا سے، خاندان اور والدہ سے الگ ہو کے تو زندہ رہ سکتا ہوں، لیکن حضور کے دامن رحمت سے جدا ہو کے زندہ نہیں رہ سکتا، میں یہاں خوش ہوں، اس لیے آپ مطمئن رہیں اور مجھے یہاں سے لے جا کر میرے ساتھ ظلم نہ کریں۔ غلامی کی زندگی کو آزادی کی زندگی پر ترجیح دی۔ والدین نے جب یہ بات سنی، معلوم کی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا بچہ خوش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس محبت کو دیکھا تو متبنہ بنا لیا، منہ بولا بیٹا۔ تو آپ کا غلاموں کے ساتھ یہ حسن سلوک تھا۔ ہمارا آج کا معاشرہ ایک لمحے کے لیے سوچے کہ ہمارے پاس غلام نہیں ہے، ہمارے پاس ملازم اور نوکر ہے، ہم ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی ایک مرحلہ آگے بڑھ کر ہمارے ملازم اور نوکر بھی نہیں، ایک محکمہ میں، ایک ڈپارٹمنٹ میں جتنے افراد کام کرتے ہیں سرکاری محکمہ میں، وہ سب سرکار کے ملازم ہیں، بڑا افسر بھی، اس سے چھوٹا بھی، اس سے چھوٹا بھی۔ اب جس سرکار کا ملازم چھوٹا افسر ہے اسی کا بڑا افسر ہے، لیکن بڑے نے چھوٹے کا جینا دو بھر کیا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اس کا آقا نہیں ہے، وہ چھوٹا اس کا ملازم نہیں ہے۔ تو ہمارا رویہ یہ ہے کہ اللہ اس سے پناہ دے، ہمارا سلوک اپنے ماتحتوں کے ساتھ، ملازموں اور نوکروں کے ساتھ جیسا ہے، آپ سوشل میڈیا پہ پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ آج فلاں رئیس زادے نے اپنی ملازمہ کو تشدد کا نشانہ بنایا اور وہ فلاں عضو سے معذور ہو گئی، فلاں کم سن بچے کو تشدد کا نشانہ بنایا، اس کی حالت غیر ہو گئی۔ حالانکہ یہ غلام نہیں ہے، آزاد ہے، حر الاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ ایسا حسن سلوک،
ایسا رحم و کرم کا معاملہ کیا کہ وہ آپ کو چھوڑ کر والدین کے پاس جانے کو ناپسند کرنے لگے، والدین سے الگ ہو کے آپ کے دامن رحمت میں رہنے کو ترجیح دینے لگے، تو آپ اس پسے ہوئے طبقے کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، انسانوں کے لیے خاص طور پہ آپ رحمت ہیں، اور انسانوں میں پسے ہوئے طبقات کے لیے اس سے بھی بڑھ کے رحمت ہے۔ پسے ہوئے طبقات میں ایک طبقہ فقیروں اور مسکینوں کا ہے، فقراء اور مساکین کا، جنہیں اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کو لوگ اپنی توہین سمجھتے ہیں، اپنی عزت و وقار کے منافی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا رحم اور کرم ملاحظہ کیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا۔ مشکات شریف باب فضل الفقراء میں بہت ساری روایات ہیں، چند ایک آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا اور وہاں فقراء مہاجرین تشریف فرماتے۔ عبداللہ بن عمر مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، فقراء مہاجرین کا بھی ایک حلقہ لگا ہوا تھا۔ اذ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، تو آپ سیدھے فقراء مہاجرین کے حلقے میں جا کے بیٹھے۔ آپ نے رئیسوں کو نہیں دیکھا، امیروں کو نہیں دیکھا، فقراء کی مجلس میں جا کے بیٹھے، اور آپ نے فقراء کی مجلس میں بیٹھنے کو پسند کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر دعا کی، اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مجھے مسکین موت عطا کر حالت مسکینی میں، اور قیامت کے دن مجھے مساکین کے گروہ میں اٹھا۔ ام المومنین صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ نے یہ دعا کیوں کی؟ آپ نے یہ دعا کیوں کی؟ حضور نے جواباً فرمایا، اس لیے انہم یدخلون الجنت قبل اغنیائہم 40 خریفا، انہم یدخلون الجنت قبل اغنیائہم 40 خریفا۔ یہ جو فقراء اور مساکین ہیں، یہ امراء سے، مالداروں سے 40 برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے، 40 برس پہلے۔ اور پھر آپ نے حضرت عائشہ کو نصیحت فرمائی، احب المساکین وقربیہم، مسکینوں سے محبت رکھنا اور انہیں قریب رکھنا۔ ان اللہ یقربک یوم القیامت، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن اپنا قرب عطا فرمائیں گے، اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ اور ما قبل باس میں میں عرض کر چکا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی نے سنگ دلی اور شکاوت کی، کساوت کی، شکایت کی، تو آپ نے نسخہ یہ بتایا، وَمْسَ رَأْسَ الْيَتِيمِ وَأَطْعِمِ الْمَسَاكِينَ، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر فقراء اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ جو مدارس کے طلباء ہیں، ان کے ساتھ محبت کا رویہ رکھا کریں، پیار کا رویہ رکھا کریں، ان کو کھانا کھلایا کریں اور ان سے حسن سلوک کیا کریں۔ اس سے دل کی سختی ختم ہوگی، نرمی پیدا ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کیا ہے، نبی کی سنت زندہ ہوگی۔ تو یہ معاشرے کا ایسا طبقہ ہے جس کے قریب بیٹھنا لوگ اپنی عزت کے، وقار کے منافی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ بھی رحم اور کرم کا معاملہ کیا۔ اسی طرح انسانیت کے کمزور طبقات میں ایک طبقہ خواتین کا ہے،
اور خاص طور پر اس زمانے میں یہ اس قدر کمزور تھا کہ انسانی تاریخ میں اس سے پہلے اور اس کے بعد اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضور کی تشریف آوری کے وقت، بعثت مصطفیٰ کے وقت عورت کی حالت کیا تھی، خواتین کی حیات کی کیفیت کیا تھی؟ یہ مرد کے جبر کا، استبداد کا شکار تھی۔ مرد اسے تختہ مشق بناتا تھا، شوکیس کی زینت تھی، بک جاتی تھی۔ ابن جریر طبری نے لکھا ہے باپ کی منکوحہ سے لڑکے نکاح کر لیتے تھے، تقسیم کر لیتے تھے میراث کے طور پہ۔ عورت تقسیم ہو جاتی تھی لیکن میراث میں سے عورت کو کچھ نہ دیا جاتا تھا۔ اس کے حقوق کا تصور نہیں تھا، زندگی کا یقین نہیں تھا، مایوسی کے عالم میں زندہ رہتی تھی، پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دی جاتی تھی۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے اس کمزور اور پسے ہوئے طبقے کے لیے کیسی رحمت بن کے آئے۔ سب سے پہلے نبی کے رحم و کرم کی برکت سے اسے زندگی کی نعمت نصیب ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حقوق کا تعین فرمایا، پھر اس کی ادائیگی کو یقینی بنایا۔ مرد کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے طلاق کے قواعد و ضوابط بیان کیے، مرد کی زیادتی سے چھٹکارے اور رہائی کے لیے خلا کا حکم دیا، اس کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا مرد کی طرح لازمی اور ضروری قرار دیا، معاشی تفکرات سے اسے آزاد کیا، گھر کی ملکہ بنا دیا۔ یہ تو عورت کی اپنی ناقص العقلی ہے کہ یہ مغرب کے ایک نعرے کے پیچھے دوڑتی جا رہی ہے، مجھے مرد کے مساوی حقوق چاہیے۔ کتنی کم عقل ہے، یہ چاہتی ہے کہ اگر بشیر لینٹر ڈالتا ہے تو بشیرہ بھی لینٹر ڈالا کرے، اگر نذیر گو پہ کھڑا ہے تو نذیرہ بھی اوپر کھڑی ہو کے اینٹیں پکڑا کرے، اگر صادق بس سے لٹک کے جا رہا ہے تو پھر فاطمہ بھی بس سے لٹک کے جائے۔ کیوں بھائی؟ کیا اسلام نے جو عزت دی ہے اس پہ کوئی شک ہے؟ معاشی تفکرات سے آزاد کر دیا، معاشی تفکرات سے۔ عورت گھر کی مالکہ ہے، گھر کا نظم و نسق اس کے ذمے ہے، حسن ترتیب اس کے ذمے ہے، اولاد کی دیکھ بھال تربیت اس کے ذمے ہے، لیکن کمانا اس کے ذمے نہیں ہے، کمانا مرد کی ذمہ داری ہے، البتہ لگانا اس کے ذمے ہے اچھے طریقے سے، حسن ترتیب کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت پر ایسا رحم و کرم کیا کہ اس کا عورت کو اندازہ نہیں ہے۔ اس کی اچھی پرورش اور تربیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ مشکات کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین ہو۔ فرمایا انا خیرکم، میں تم میں بہترین ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین ہوں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ تو عورت کو جو عزت حضور کے رحم و کرم سے ملی ہے، آپ سے پہلے عورت کے ہاں اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ یہ مل سکتی ہے۔ ایسے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا سہارا بننے کا مقدس فریضہ ادا کیا کہ جس زمانے میں عورت پس چکی تھی، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطون کی خرد تھی سقراط کی دانش تھا افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، جہاں کے افق پر دفاتن سیلاب نور آیا، جہاں نے کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا،
शहनशाही ने जिसके पांव चूमे वो फकीर आया, मुबारक हो जमाने को कि खत्मुल मुरसलीन आया, सहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन। तमाम इंसानी तबकात की दस्तगीरी की, तमाम इंसानी तबकात की दस्तगीरी की। जहां आप इंसानात के लिए रहमत, वही जिन्नात के लिए भी रहमत। यहां एक बात अर्ज करना चाहूंगा, जिन्नात के लिए भी वही शरई कवानीन है जो इंसानात के लिए है, और हुजूर के जिन्नात के लिए भी रहमत होने की वही वजूहात हैं जो इंसानात के लिए रहमत होने की है। आपने जिस तरह इंसानों पे रहमो करम फरमाया, जिन्नों पे भी फरमाया, इनके हुकूक की फिक्र की, उनके हुकूक की भी फिक्र की। रिवायात में आता है, खुलासतन जिक्र करता हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हड्डी के साथ इस्तिंजा करने से इसलिए मना किया कि वो जिन्नों की ग़िज़ा बनती है। आपने गोबर को नाजायज इस्तेमाल करने से इसलिए मना किया कि जिन्नात उससे फायदा उठाते हैं। घरेलू सांप को आवाज दिए बगैर मारने से इसलिए मना किया कि कहीं वो जिन सांप की शक्ल में ना हो। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात को दावत दी, उन्हें तौहीद व सुन्नत से रोशनास कराया, बहुत सारे तनाज़ुआत में उनकी सुलह करवाई, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात के लिए भी रहमत बनकर आए, मलाइका के लिए भी आप रहमत बनकर तशरीफ लाए। जिब्रील से एक दिन पूछा, मेरे रहमत होने का तुझे क्या फायदा हुआ? तो जिब्रील ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मुझे इस बात की गारंटी मिल चुकी है कि मेरा खातिमा बिल खैर होगा। फिर दीगर मलाइका के लिए आप रहमत हैं। आपकी बरकत से, आपकी विसातत से अल्लाह ने कुरान में फरिश्तों का जिक्र किया, उनकी मासूमियत का तज़किरा किया, उनकी सिफात का बयान किया, और अल्लाह ताला ने उनकी मोहब्बत को जरूरी करार दिया और उनकी दुश्मनी और अदावत को अपनी दुश्मनी और अदावत से ताबीर किया। तो ये कुरान करीम में फरिश्तों का जो जिक्र खैर है, ये साहिब कुरान की बरकत से है। आप मलाइका के लिए भी रहमत है। फिर मस्जिद में कच्चा प्याज खाकर आने से मना किया, हवा खारिज करने से मना किया, फरिश्तों को तकलीफ ना हो इसलिए कि आप उनके लिए भी रहमत बनकर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैवानात के लिए भी रहमत बनकर तशरीफ लाए, जानवरों के लिए। आप कहेंगे कैसे? बुखारी शरीफ में रिवायत आती है, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो रावी हैं, फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में तशरीफ लाए। वहां एक ऊंट था। जैसे ही उसने हुजूर को देखा तो उसकी आंखें बरस पड़ी, छलक पड़ी पलकें, आंखों से आंसू मोतियों के मानिंद टपकने लगे। अल्लाह के रसूल को जानवर पहचानते थे, कौन सी शय है जो नहीं पहचानती थी? यहूदी पहचानते थे, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहु, पत्थर पहचानते थे। हुजूर फरमाते हैं मुझे आज भी पता है कि कौन सा पत्थर मुझे सलाम करता था। दरख्त पहचानते थे, सलामियां दिया करते थे। आपके इशारे पे दरख्त जमीन छोड़ के कदमों में आ गया था। साहिब तंबीहुल गाफिलीन ने रिवायत जिक्र की है। तो जानवर भी आपको पहचानते थे। आप तो आप रहे, ये कायनात आपके सहाबा को पहचानती थी। वैसे ही एक चिट पे खुशक दरिया नहीं बह पड़ा था, वैसे ही दुर्रे से जमीन का जलजला नहीं रुक गया था, वैसे ही कपड़े से आग नहीं बुझ गई थी, वैसे ही जंगल के दरिंदे इनके जंगल में कदम रखते ही अपने बच्चों को गर्दनों पे लाद कर जंगल खाली करके नहीं निकल गए थे। वैसे ही शहादत के बाद शहद की मक्खियों ने इनके जिस्मों के पहरे नहीं दिए थे। वैसे ही हवा ने सैकड़ों मील की मसाफत पे उमर का पैगाम नहीं पहुंचाया था। या सारियतुल जबल, कायनात का जर्रा जर्रा इन्हें पहचानता था। और पहचाने भी क्यों ना, ये मोहम्मद के वफादार थे, कायनात इनकी वफादार थी।
डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने यही कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो ऊंट ने हुजूर को पहचाना और अल्लाह के नबी को देखकर उसकी आंखें बरस पड़ी। हुजूर समझ गए, अगर वो समझते थे हुजूर भी समझते थे। आपने पूछा इसका मालिक कौन है? एक साहबी ने अर्ज किया जी मैं मालिक हूं। फरमाया ये तेरी शिकायत कर रहा है। इसका कहना यह है कि मेरी हिम्मत से बढ़ के काम लिया जाता है और मेरी जरूरत से घट के खाना दिया जाता है। काम हिम्मत से बढ़ाकर और चारा जरूरत से घटाकर। आइंदा तुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं है। अल्लाह के नबी ने रहमो करम का मामला किया हैवानात पे। एक और रिवायत जिक्र करता हूं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत के बारे में फरमाया वो दोज़ख में जल रही है। उसने किया क्या था? एक बिल्ली को कैद कर लिया, न उसे खुद खाने को कुछ देती थी, न आजाद करती थी कि वो खुद जाके अपना पेट भर ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले के लोगों का एक वाक़या जिक्र फरमाया कि एक आदमी ने जब प्यास की शिद्दत महसूस की तो कुएं में उतर के पानी पिया। पानी पीने के बाद बाहर निकल आया। जब चलने लगा उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ गई। फैजा हुआ बिकल्बिन यलहस, कुत्ता प्यास की शिद्दत से हाँफ रहा था। याकुल सरा मिनल आत्श, प्यास की वजह से गीली मट्टी चाट रहा था, गीली मट्टी। तो बंदे के दिल में ख्याल आया जैसे प्यास की शिद्दत मुझे तड़पा रही थी, ये भी जानदार है, इसे भी तड़पा रही है, तो क्यों ना मैं इसको पानी पिला दूं। वो दोबारा कुएं में उतरा। कुएं में उतरना आसान नहीं था। कुएं में उतरा और उसने अपने मोजे में पानी डाला, मोजा मुंह में पकड़ा और फिर ऊपर चढ़ा। फिर उसने उसको पानी पिलाया। जब कुत्ते को पानी पिला चुका तो रिवायत के अल्फाज ये है, बुखारी की रिवायत है, शकर अल्लाहु लहू, अल्लाह ने उसके इस अमल की कदरदानी की, फगफर लहू, उसको बख्श दिया। सहाबाई किराम ने जब ये वाकया सुना तो उन्होंने सवाल किया, अल्लाह के रसूल इन्ना लना फिल बहाइमी अजरन, क्या इन जानवरों और चौपायों में, बहाइम में भी हमारे लिए अजर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फी कुल्ली कबिदिन रतबतिन अजरो, हर जानदार के साथ हुस्ने सुलूक में तुम्हारे लिए अजर है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैवानात के लिए रहमत बन के तशरीफ लाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन बेजुबानों के बारे में खुदा का खौफ किया करो, इन पर उस वक्त सवारी करो जब ये सही हो, और छोड़ भी उस वक्त दो जब ये सही और तंदुरुस्त हो। फरमाया जानवरों को मिंबर ना बनाओ, तुम ऊपर बैठे हो और खड़े खड़े किसी से बातें कर रहे हो। जैसे आजकल रेडियो पे गधे और खच्चर गाड़ियों पे लोड हो और मालिक खड़े होकर बातें कर रहा हो। अल्लाह के नबी ने बिला जरूरत यानी तफरीहन शिकार करने से मना की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बा के जो ज़वाबित बयान किए उनमें यह है कि ज़बा के मामले में जरूरत पे इक्तिफा करो, जरूरत से जायद ज़बा भी ना करो। जानवर के सामने छुरी तेज करने से मना किया। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबी के नाखन बड़े हुए थे, उसको बकरियों के दूध धोने से उस वक्त तक के लिए रोक दिया जब तक वो नाखन न तराश ले कि बकरियों को तकलीफ होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने परिंदों को पकड़ लिया, कैद कर लिया। मिशकात में भी हदीस आती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जाल में परिंदे हैं, उनकी वालदा फड़फड़ा रही है। फरमाया आजाद कर दो। आजाद किए गए और उन बच्चों की मां उनके पास आ गई। आपने फरमाया देख रहे हो इतना प्यार ये वालिदा अपने बच्चों से नहीं करती जितना रब इनसे करता है। आजाद करा दिया।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے، حیوانوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے، پرندوں کے لیے۔ کائنات کی کون سی مخلوق ہے جس کے لیے آپ رحمت بن کے تشریف نہیں لائے؟ آپ انسانات کے لیے، جنات کے لیے، ملائکۃ اللہ اور حیوانات کے لیے، نباتات کے لیے۔ کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، انصاری صحابی نے ممبر بنا دیا، اس پہ بیٹھ کے خطبہ دینے لگے، کھجور کا تنا رونے لگا۔ اللہ کے پیغمبر نیچے اتر آئے، فرمایا اس کو کاٹ کے میرے ممبر کے نیچے دفن کرو، اوپر ممبر رکھو، محمد اس سے بھی ترس رکھنا چاہتا ہے، اس سے بھی بے وفائی نہیں کرے گا۔ جمادات کے لیے، انسانات، حیوانات، نباتات، جمادات۔ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے لیے فرمایا، حاذل جبل، یہ پہاڑ ہے، یحبنا، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، وَنُحِبُّهُ، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور رحمت کی تھیوری میں محبت شامل ہے۔ حضرت قاضی سلیمان صاحب منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے رحمت للعالمین جلد ثانی میں جو رحمت کے معانی لکھے ہیں ان میں محبت اور ترس ہے۔ حضور نے فرمایا یحبنا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ نبی کا احد پہاڑ سے اپنے محبت کرنے کی اطلاع دینا اس بات کا واضح ثبوت ہے حضور پہاڑوں کے لیے بھی رحمت بن کے تشریف لائے، حشرات تک کے لیے آپ رحمت۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے چیونٹیوں کے بل کو آگ لگا دی، حضور کو پتا چلا تو آپ نے سختی سے منع کر دیا۔ تو کائنات کی کون سی چیز ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے تشریف نہیں لائے؟ تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش العلا تک، ہر عالم، ہر مخلوق، ہر زمانہ حضور کی رحمت سے فیض یاب ہوا ہے۔ اور سب سے زیادہ فیضان جس نے نبی کی رحمت کا پایا وہ اہل ایمان ہے۔ اہل ایمان کو حضور کی سب سے زیادہ رحمت حاصل ہوئی، تو اہل ایمان کو چاہیے آپ کی سب سے بڑھ کے قدر کرے، اور اس قدر کی صورت یہ ہے نبی کی تعلیمات کو سمجھے، آپ کے احکامات کو سمجھے، انہیں اپنی جلوت اور خلوت کی زینت بنائے، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں لائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔